ظہیر صاحب، ہیومن ٹریفکنگ، ہیومن سمگلنگ ایک بہت بڑا کرائم ہے پوری دنیا میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں بھی ذرا ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا ہے، کاروائیاں جاری ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہیں، ایف آئی اے انوالو ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ یہ پاکستانی ہدف کیوں بن رہا ہے؟ کیا پاکستان میں واقعی بہت زیادہ ہیومن سمگلنگ ہے؟ بڑا سینسٹیو کوشچن ہے۔ یقیناً پہلے ودن پاکستان ہیومن ٹریفکنگ عروج پہ تھی، جس میں آپ کی پروسٹیٹیوشن ہے، ہاسپٹل سے بچوں کا اٹھایا جانا ہے، اور بھٹا مزدور، لیبر، گھروں میں کام کرنے والے، بچوں سے بھیک منگوانا، اور یہ بھیک مافیا، اگر ہم آگے چل کے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن سمگلنگ دو مختلف، ایک ہے اندرون ملک میں، ایک ہے اندرون اور ملک، ایک ہے بیرون ملک۔ ایک بیرون ملک۔ ٹھیک ہے، اب ہم پہلے بیرون ملک کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اندرون ملک کی طرف آئیں گے۔ بیرون ملک کی صورتحال یہ ہوئی سمگلنگ کے حوالے سے کہ اتنی بڑی تعداد میں فیملیز موو کرنا شروع ہوئی، سعودی عربیہ کی طرف، قطر، یو اے ای، اور وہاں جا کے بھیک مانگنی شروع کی۔ سب جال سازی کے ذریعے گئے، پھر ڈنکی اس حد تک، اور وہ جو بحیرہ روم میں جو کشتی الٹ گئی تھی، اس میں 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو انٹرنیشنلی یہ اتنی اس نے ہائپ کریٹ ہوئی کہ سب لوگوں نے اس پہ غور کرنا شروع۔ کتنے لوگ گئے ہوں گے ابھی تک، یا کتنے لوگوں کو روکا گیا ہوگا؟ سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں آپ کو کہ جب تمام تر ایجنسی، یورپی یونین نے اس میں کام شروع کیا، یونائٹڈ نیشنز نے کام شروع کیا، اور پھر جب اس پہ غور و فکر شروع ہوا اور سخت کارروائیاں شروع ہوئیں، کیونکہ انٹرنیشنلی جو یورپی ممالک کو گئے، جو امریکہ گئے، وہاں پہ جا کے کرمنل ایکٹیویٹیز انہوں نے اختیار کی، اور پھر وہاں پہ اسائلم کی جو صورتحال تھی، جب وہ انہوں نے اختیار کی، یہاں سے فٹ بال ٹیمز کی شکل میں موو کیے، یہاں سے آرٹسٹ بن کے ڈرامہ لے کے پوری ٹیمیں وہاں جا کے غائب کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے غائب ہوئے۔ تو اس نوعیت کی کارروائیوں کے بعد پھر اس پہ گھیرا تنگ کیا گیا۔ یہ نوبت آئی کہ پھر جو سرکاری ادارے یورپ کے اور امریکہ کے، انہوں نے از خود ایف آئی آرز لانچ کروانی شروع کی، اور پھر پاکستان میں اس پہ سخت ترین، پہلے 2018 میں قانون سازی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب 2026 میں جو قانون سازی ہوئی، اس میں بڑا سخت قوانین بنائے گئے ہیں، اور اس میں معمولی سے معمولی، ایون پناہ دینے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی 10 15 سال کی سزائیں جو ہیں۔ اولین سطح پہ کیا، پاکستان سے جو لوگ موو کرتے تھے ان کو لینینٹ ویو لیا جاتا تھا، دبئی جا رہے ہیں، ٹریول ویزا پہ جا رہے ہیں، سیر کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ ایف آئی اے حکام کو یہ پتہ بھی چل جاتا تھا کہ اس شخص کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ یہ ٹریول کر رہا ہے تفریح کے لیے۔ یعنی اس وقت نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، یا اس کی لینینٹ ویو لیتے تھے کہ چلے اگر دبئی جا رہا ہے یا کہیں بھی اگر سیر کے لیے جا رہا ہے تو وہاں جا کے کام بھی اگر کر لے گا تو کچھ اب فوراً ریزرو میں اضافہ ہو جائے گا، اور تھوڑا۔ لیکن جب یہ لوگ جا کے وہاں پہ خطرناک حد تک کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئے، ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہوئے، وہاں جا کے ڈرگس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنے لگے، وہاں پہ جا کے وسیع پیمانے پہ جو بردہ فروشی، جسے ہم عصمت فروشی جیسے دھندوں میں ملوث ہو گئے، تو پھر یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی۔ اس پہ پھر سخت ترین ایکشن لیا گیا، اور پھر پاکستان کو اس میں قانون سازی۔ یہ ابھی ہم پچھلے دنوں ایف آئی اے پہ بڑا اعتراض کر رہے تھے اور بہت کہہ رہے تھے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اکثر دورہ کرتے ہیں ایئرپورٹ کا، ویڈیو بھی آتی ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی کیوں تمہیں آف لوڈ کیا، کیا وجہ، اور پھر ہم نے میڈیا نے بھی کرٹیسائز کیا کہ اتنے لوگوں کو آف لوڈ کیا کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہی منطق ہے، یہی وجہ، یہ پالیسی ہے۔ سر دیکھیں، یہ اب مزید سخت ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، فیملیز کی شکل میں موو کر رہے ہیں، اور پھر اچھا تقریباً 1.5 لاکھ لوگ تو ہمارے ایف آئی اے نے، امیگریشن حکام نے آف لوڈ کیے ہیں۔ اچھا، ٹریول نہیں کرنے دیا گیا، یہ 25-26 میں؟ جی 24 25 26 میں۔ اوکے، دیکھنے میں آیا کہ ویزا ہے کسی شخص کے پاس سیر و تفریح کا، اور اس کی مالی حیثیت سیر و تفریح کی نہیں ہے، اور کوئی شخص یہاں سے جا رہا ہے تعلیمی جال سازی کے ذریعے، اور اس کی مالی حیثیت وہاں پہ فیک یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہے۔ ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے، جب اسکروٹنی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ٹوٹل فیک ہے۔ ایسے ایجنٹس منظر عام پہ آئے کہ جنہوں نے 20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ میں باقاعدہ پیکج ڈیلز ہوئیں، اس میں ان کے فیک ڈاکومنٹس
تیار کیے جانے لگے. فیک آفر لیٹر دے دیتے تھے. ایگزیکٹلی وہاں سے لیٹر آ رہا ہے, کانفرنسز کے لیٹر آ رہے ہیں, وہاں پہ صوفی پروگرامز جن میں اسلامک پروگرامز کے لیٹر آ رہے ہیں, اور اس میں پھر ویزاز جاری ہو رہے ہیں. اور پھر ایک نئی جال سازی, وہ جال سازی یہ کہ یہاں سے گئے سعودی عربیہ یا قطر, عمان, یو اے ای, اور پھر وہاں سے آگے جعلی پاسپورٹ پوری فیملیز کو دیے گئے آگے ٹریول کرنے کے لیے. اب اسکروٹنی کا سسٹم اور چیک اینڈ بیلنس اتنا سخت ہے کہ کسی زمانے میں تو یہ عام تھا. اور یہ ہوا کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جی معاشی بدحالی, بے روزگاری, بالکل یہ بڑا جو ریزن ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جی ہمارے یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں نے جو اس پہ غور و فکر کیا ہے تو یہ لالچ, عیاشی اور ہڈ حرامی, اس کی وجہ سے لوگ باہر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ باہر جاتے ہیں جلدی امیر ہونے کے چکر میں, جب انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. اور یہ سبز باغ کون دکھاتا ہے؟ ایجنٹس پلس وہ لوگ, آپ کہتے ہیں دور کے ڈھول سوانے. میں یورپ کو بہت قریب سے جانتا ہوں, امریکہ کو بہت قریب سے جانتا ہوں, یو کے کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اتفاقاً میری فیملیز یہاں پہ موجود ہیں. یورپ میں جو ماسٹرز کر کے بچے جابز کر رہے ہیں, ان کو بھی جابز کی بڑی شدید حد تک پریشانی ہے. جو یہاں سے ڈنکی کے ذریعے جاتے ہیں, جو اللیگل جاتے ہیں, آپ حیران بھی ہوں گے, اور یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہاں پہ ناز و نخرے میں والدہ سے روب سے چوپڑی ہوئی روٹی کھانے والے وہاں جا کے گے کا بزنس کرتے ہیں. یہ جو LGBT والا سارا سسٹم ہے, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ اٹلی چلے جائیں, آپ وہ جو سارے کا سارا آپ کو وہاں ریلوے اسٹیشن, وہاں کے شاپنگ مالز, وہاں کے پارکس, ماشاءاللہ پاکستانی نوجوان لڑکے وہاں پہ کھلے عام یہ بدکاری کر رہے ہیں, اور اس کی باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے. وہ لڑکے اس بزنس میں انوالو ہیں کیونکہ وہاں پہ تو لیگل نہیں ہے. لیگل نہیں ہے اور آسان ہے, ایزی منی. کام وہاں بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سڑکوں پہ جابز پڑی ہوئی ہیں اور لوگ کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں. شدید ترین محنت کے بعد جو تعلیم یافتہ نوجوان نہیں ہے, وہ شدید ترین محنت کے بعد 1000 یورو کماتے ہیں. اب ایک نوجوان نے بہن کو بھی شادی کرنی ہے, اپنے گھر بھی پیسہ بھیجنا ہے, وعدہ یہ کر کے گئے ہیں یہاں پہ مکان بھی بنائیں گے, گاڑی بھی لیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کئی دہائیوں سے وہاں گئے ہیں. کوئی میرپور سے گئے ہیں, آزاد کشمیر سے گئے ہیں, اور جیسے منگلا ڈیم بنا اور پھر اسی طرح سے مختلف پاور پروجیکٹس ہوئے تو ویزاز دیے گئے. وہ لوگ وہاں گئے, وہ وہاں سیٹلڈ ہیں. اب ان کے گھر ہیں 4 کنال کے, 6 کنال کے, بڑے بڑے ولاس. دیکھ کے پھر ہم لوگ کہتے وہ دیکھ کے پھر نوجوان جو تھے ہمارے, وہ یہاں پہ محنت کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہاں پہ تو درختوں سے لگے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں رشتہ داروں کا اور والدین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے. والدین کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں باہر گیا تھا, دیکھو آج اس کا بنگلہ دیکھو, اس کی کوٹھی دیکھو, اس کی پیسے کی ریل پل دیکھو, اور وہ وہاں جا کے سیٹ ہوا ہوا, یہ نہیں پتا اس نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں, اور وہ لیگلی گیا ہوا ہے. 20 لاکھ منیمم یہ یورپ جانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب 20 لاکھ روپے سے بزمی صاحب, اگر ہمارا نوجوان یہاں پہ ایک معمولی نوعیت کا 20 لاکھ سے اگر وہ بزنس کرتا ہے نا, جسے آپ فوڈ آئٹمس کی سیل پرچیز یا فروٹس یا ویجیٹیبلس کا اگر آپ وینڈر بن جاتے ہیں, تو 20 لاکھ روپیہ اتنی خوبصورت اماؤنٹ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے, آپ آسودہ حال زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے, راتوں رات امیر ہونے کا خواب جو کہ بالکل ایک بھیانک خواب ہے, ڈنکی لگا کے جانے والے 80% لقمہ اجل بنتے ہیں, اور غریب لوگ ہوتے ہیں, اور انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں. اور وہ غریب لوگ بھی 50 لاکھ روپیہ قرض لے کے, اپنی زمینیں گروی رکھ کے, اپنے گھر گروی رکھ کے, والدہ کا زیور بیچ کے, بہنوں کے جہیز بیچ کے